سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں کہا گیا کہ جنہیں تم پکارتے ہو یہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، لوگ وسیلہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سورہ سبا کی آیت نمبر 37 کا حوالہ دیا تھا کہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، بلکہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل انجام دیے وہ تمہارے لیے، یعنی عمل وسیلہ ہے، ایمان وسیلہ ہے۔ یہ ہمارا موقف تھا۔ اس کے لیے ہم نے کتاب اللہ کی دلیل دی جس کو رسول خدا نے ثقل اکبر کہا۔ اب ہم ثقل اصغر کی طرف چلتے ہیں کہ اہل بیت جن کو خدا نے ثقل اصغر کہا وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108 صفحہ نمبر 335، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرنے والوں کے لیے بہترین ذریعہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور جہاد کرنا کہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے، اور کلمہ توحید کہ یہ فطرت خدا ہے، اور نماز کہ یہ عین دین ہے، اور زکوٰۃ کہ یہ فرض واجب ہے، اور ماہ رمضان کے روزے کہ یہ عذاب کی سپر ہے، اور خانہ کعبہ کا حج اور عمرہ کہ یہ تم سے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ یعنی یہاں بھی وسیلہ رمضان کے روزے، حج، زکوٰۃ، نماز، اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور جہاد کرنا، یعنی عمل وسیلہ ہے، ایمان وسیلہ ہے۔ یہ ہمارا آرگومنٹ ہے۔ ہم نے دلیل کے طور پر ثقل اصغر اہل بیت کو کوٹ کیا اور ثقل اکبر قرآن کو کوٹ کیا۔ کمال صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ وسیلہ جو عربی کا ہے ہم اردو حوالے سے اس کو واسطے کے معنی میں لیتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کی تفاسیر اور اس کے بعد تابعین اور دیگر مفسرین کی آراء کو ہم دیکھتے ہیں تو وسیلے سے مراد انہوں نے قربت لی ہے۔ علامہ راغب اصفہانی بھی یہ کہہ رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول جو ابن کثیر نقل کرتے ہیں وہاں قرب مراد ہے، اللہ کی نزدیکی تلاش کرو۔ اور اللہ کی نزدیکی کے لیے جس طرح کہ ابھی ہمارے محترم بھائی نے پیش کیا سورہ مائدہ کے آیت، وہ خود بتا رہی ہے کہ یہ وہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ اللہ کی قرب اور نزدیکی کے لیے تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اسٹرگل کرو۔ اور اسٹرگل جو ہے وہ پورے دین کو محیط ہے، پورا دین جو انسانی زندگی پر چھایا ہوا ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں۔ گویا مفسرین کے اصطلاح میں کہ اللہ کے جو اوامر ہیں ان کو بجا لایا جائے اور اللہ کے جو نواہی ہیں ان سے بچا جائے، اور جیسا کہ فرمایا بالکل ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عمل صالح، یہ سب اللہ کی قربت کے راستے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی ہم دیکھیں، وہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب قحط پڑا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مدینے سے باہر چلے گئے، کیونکہ آپ آبادی کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہتے ہیں آگے بڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو گویا آپ کی یہ جو آخری روایت آپ نے پڑھی، اس سے مجھے جو اندازہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر موجود ہے تو اس کے اپنا وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے۔ دعا وسیلہ نہیں، وہ جیسے امام دعا کر رہا ہے اس پہ مامین کہہ رہے ہیں، تو یہ عمل ہے، اس کا بھی عمل ہے، ہمارا بھی عمل ہے۔ لیکن جو انسان دنیا سے جا چکا ہے اب اس کے بعد اس کے وجود کا حصہ ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وسیلہ نہیں بنایا خلیفہ ثانی نے، تو اس کے بعد اب جو ہے وہ غائبوں کا وسیلہ بنانا اور مردوں کا وسیلہ بنانا، ایک انسان موجود ہے اس کے لیے آپ دعا کیجیے۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ علامہ صاحب یہ موقف آیا کھل کے سامنے اس طرف سے کہ ایمان اور عمل صالح وسیلہ ہیں صرف اور صرف، آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے نزدیک سب سے بنیادی موقف یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کی فرمائی ہوئی بات کو ہم حرف آخر سمجھیں، اور قرآن مجید نے جیسا کہ سورہ مبارکہ مائدہ کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا، ارشاد قدرت ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب یہ دو باتیں ایک ساتھ کہی جا رہی ہیں۔
تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. تقوی میں تمام فرائض دین آ جاتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی ایک فریضے کو بھی ترک کرتا ہے تو وہ تقوی کے خلاف عمل کرتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، نیکی کی ترویج، برائی سے روکنا، جتنے بھی فرائض ہیں یہ سب تقوی کے حدود میں اندر ہے. جو انسان بھی کسی ایک فرض کو چھوڑتا ہے وہ در حقیقت تقوی کی حدود کو پامال کرتا ہے. قرآن مجید نے یہاں 2 حکم دیے ہیں. ایک حکم یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی جتنے فرائض ہیں ان کو انجام دو، جتنے محرمات ہیں ان سے بچو. اور اس کے بعد دوسرا حکم ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو اس سے واضح بات ہو جاتی ہے کہ تقوی سے الگ کوئی چیز ہے. اچھا. اب جب تقوی سے الگ کوئی چیز ہے تو ہمیں پھر سہارا لینا پڑے گا احادیث کا اور تاریخ کا. اس سلسلے میں ایک علامہ صاحب میں ابھی آپ کی طرف آتا ہوں واپس. تقوی کے بعد وسیلے کا ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کے علاوہ کوئی چیز ہے وسیلہ، یعنی یہاں پر آیت ختم نہیں ہوئی ہے. صحیح. وسیلے کے بعد اور جہاد کرو، اور وہاں پر ہم اہل بیت کا حوالہ کوٹ کر چکے ہیں نہج البلاغہ میں. ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو کہ یہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یعنی وسیلے کے بعد آیت ختم نہیں ہوئی اور جہاد. وسیلے کے بعد آیت ختم نہیں. بات یہ ہے کہ وسیلہ ایک فطری عمل ہے. آپ دیکھیں علامہ صاحب، کیا جہاد تقوی میں شامل نہیں ہے؟ عمل صالح نہیں ہے؟ یقیناً عمل صالح ہے تو تقوی میں شامل ہے. یقیناً. تو جب تقوی آپ کے اختیار کر لیا تو لازمی طور پر اس نے ایک عمل صالح کا ایک رکن سمجھ لیں جی. وہ جہاد بھی کر لیا. جی. اب یہ وسیلے کے بعد جو جہاد کا ذکر آ رہا ہے اس کے کیا معنی؟ بات یہ ہے کہ بعض مواقع پر کسی اہم فریضے کو ذہنوں میں زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. تو وسیلے کو پھر یہ کیوں نہ سمجھیں تو اے ایمان والو. 2 دفعہ کا. جمیل راٹھور صاحب کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وہاں پر وجاہدوا فی سبیلی، جسا انہوں نے وسیلے کے معنی قرب کہیں یا واسطہ کہیں یا ذریعہ کہیں، ایک ہی معنی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جاہدوا فی سبیل، جاہد بنا ہے مجاہدہ سے. مجاہدہ میں مشقت کرنا، ریاضت کرنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا، اسٹرگل کرنا، جد و جہد کرنا. چنانچہ نیک عمل کرو اللہ کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے. یہ جہاد جس کے معنی آپ بیان کر رہے ہیں کیا یہ تقوی میں شامل نہیں ہے؟ جناب یہ جہاد وہ ہے کہ اپنا ارج ہونا چاہیے، تم میں ایک تھرسٹ ہونی چاہیے کہ مستقل اس راہ پر چلتے رہو. مجاہدہ کا مطلب ہے مجاہدہ، ریاضت، مستقل مشغول رہو. اعمال ہو گئے، اعمال پر ہمیشہ چلنے کے لیے وابتغوا وسیلہ تلاش کرو. یقیناً وہ وسیلہ اللہ کے مقرب بندوں کا وسیلہ. اس کے بغیر تقوی ممکن ہے؟ یہ جو جدوجہد ہے بالکل ممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں. پھر یہ وسیلے کے بعد کیوں آ گیا دوبارہ؟ وجاہدوا فی سبیلی سمجھایا کہ ہمیشہ جہاد کرتے رہو، رکو مت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم وہ ہمیں صراط المستقیم ہم بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے صراط مستقیم پر چلا. ہم چل گئے، اب ہمیشہ چلنا ہے. ہمیشہ چلنے کے لیے یقینی طور پر ہمیں صحبت چاہیے، ہمیں قرب چاہیے جو وسیلہ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. اور مستقل یہ قرب ملے گا تو یقینی طور پر تمہارے اعمال سارے رہیں گے. تو آپ مان رہے ہیں کہ ریپیٹیشن ہو سکتی ہے؟ یہ بات نہیں، ریپیٹیشن نہیں ہے. تقوی کے بعد تقوی آ گیا، لیکن آپ دیکھیے شیطان سے بڑا متقی کوئی نہیں تھا. لیکن چونکہ چھوٹا سا بریک، جلدی واپس آتے ہیں. یہ فرما رہے تھے آپ آیت کے سلسلے میں یہ چاہوں گا کہ اس سوال کو بھی لے لیں جو میں کر رہا ہوں. انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات یہ کی کہ انسان وسیلہ نہیں ہو سکتا. آپ جو گزشتہ گفتگو کر رہے تھے آپ وہ بھی فرمائیے اور اس نقطے کی بھی وضاحت فرما دیں. دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے کچھ قرآنی آیات پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جس پہ وسیلے کا حتمی قطعی ذکر ہے، بندوں کا وسیلہ. ٹھیک ہے نا، بندوں. اور میں آپ کو 2 طرح کی آیات سنانا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ وہ بندے جو حیات ہیں، ایک وہ جو وفات کر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں. آئیے پہلے وہ بندے جن کا وسیلہ اختیار کرنا جو زندہ ہیں.
اب دیکھیے زندگی تو بات ہو چکی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہ میں وسیلے کی وضاحت کر رہا ہوں نا، وسیلے کی وضاحت کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے پلیز ذرا، میں بڑی دیر سے خاموش بیٹھا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ حسن و جمال کو دیکھ رہا ہوں، ذرا مجھے ٹائم دیجیے پلیز۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا گیا، بندوں کا ذکر آ گیا کہ اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم پر ان کا راستہ جن پر انعام ہوا، اور ان کا راستہ نہیں جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا۔ دو وسیلے بتا دیے، وسیلہ ہدایت، وسیلہ ضلالت۔ وسیلہ ہدایت انبیاء اولیاء، وسیلہ ضلالت شیطان اور اس کا طبقہ منافقین جتنے بھی ہیں۔ آگے چلیے، انعم اللہ، ابھی کون ہے انعام یافتہ؟ انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار گروہ بتا دی، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ آگے چلیے سورہ بقرہ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس کو تمام ملائکہ کو حکم ہو آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس بھی بہت بڑا عالم، بہت بڑا زاہد، ملائکہ اللہ کے نوری مخلوق، چنانچہ اب جتنے بھی اعمال تھے ہینگ تھے، لیکن جب آدم کو جنہوں نے سجدہ کیا انہیں فرشتہ قرار دیا، جنہوں نے آدم کے وسیلے کا انکار کیا، شیطان نے اللہ کا انکار کبھی نہیں کیا، نبی کا انکار کیا، اللہ کے بندوں کا انکار کیا، نبی بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، اللہ کے بندے کا انکار کیا، چنانچہ اللہ نے فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین کہہ کر قرار۔ سن لیجیے پہلے، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، پھر بتایا سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں کہ آدم کو جب خطائے اجتہادی کچھ کلمات القاء کیے گئے، وہ کلمات کیا تھے؟ وہ کلمات اسألوک بحق محمد ان یغفر لی، تمام جناب مفسرین لکھا، بہقی، مستدرک، مجمع الزوات، قسطلانی، طبرانی، فتاوی تیمیہ، سب میں یہ لکھا ہے کہ یہ الفاظ تھے۔ چنانچہ ان الفاظ کے جس میں واضح طور پر آقا کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حضرت آدم نے ان کے وسیلے سے اللہ سے مغفرت چاہی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ آگے چلیے، لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا، آیت نمبر 55، بنی اسرائیلوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تیرے رب کو نہیں دیکھ لیں گے۔ موسیٰ نے کہا آؤ چلو، اللہ کو براہ راست دیکھنا چاہا، نبی کے وسیلے کو ماننے سے انکار کیا، سارے بنی اسرائیل، قرآن کہتا ہے کہ جل کر راکھ ہو گئے، اللہ کے نور کی تجلی پڑی۔ آگے چلیے جناب، پھر فرمایا ان کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، کہ موسیٰ یہ عذاب ٹال دیجئے، ہم آپ کے در پر آ گئے، عذاب ٹال دیجئے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگلی آیت انفال 33 کہ پیارے مصطفیٰ جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر ہم اجتماعی انفال، آپ میرا سن لیجئے جناب، نہیں قرآن کا معاملہ ہے، یہ تلفظ کی میں جو بولا ورنہ نہ بولا، تلفظ کی نشست باقول الانفال للہ والرسول، مجھے پوری آیت یاد ہے، انفال نہیں، آیت یاد ہو، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انفال آیت نمبر 33، صحیح، شکریہ، ٹھیک ہے نا، کہ جب تک آپ موجود ہیں، آپ ان میں موجود ہے، عذاب نازل نہیں ہوگا۔ آگے چلیے، فقبضت قبضۃ من عصی رسول، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9، حضرت جبرائیل علیہ السلام غرق فرعون کے دن جب بنی اسرائیل کو بچا کر لے جا رہے تھے، موسیٰ کلیم اور فرعونیوں کو جب غرق کیا گیا، ان کے گھوڑے کے قدم جس مقام پر پڑتے تھے وہ خشک اور بنجر زمین، اس میں سبزہ اگاتا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس سامری جادوگر نے جب موسیٰ کلیم توریت لینے گئے، اس بچڑے کے منہ میں ان کے گھوڑے کی ایڑ کی پیر کے لگنے والی مٹی ڈال دی، وہ زندہ ہو گیا، ان کے وسیلے سے ڈکارنا شروع ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا بڑا مقام ہے، حتیٰ کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہ مٹی زندہ کرنے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، سن لیجئے سورہ یوسف آیت نمبر نہیں، میں وسیلے کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں دیکھیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجهی، سورہ یوسف کہ یہ میری قمیض لے جاؤ، میرے باپ کی آنکھوں پر ڈلو، اللہ تبارک و تعالی انہیں کھیار کر دیں گے، انہیں آنکھیں عطا فرما دیں گے۔ وہ قمیض حضرت یعقوب کی آنکھوں پر ڈلی ہے، اس کے وسیلے سے اللہ نے ان کی آنکھوں کی بینائی بحال کر دی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ وما آتاکم الرسول لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قرآن نے کہا کہ مکہ کی فضیلت کیوں ہے؟ کیا کعبہ ہے؟ کیا اور چیزیں ہیں؟ نہیں، مکہ کی فضیلت اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ آپ اس کی شہر کی گلیوں میں چلا پھرا کرتے ہیں، تو مکہ کی فضیلت قدم مصطفیٰ کی برکتوں سے ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، کہ وہ عبداللہ ابن ابی نے جب وسیلہ ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ نبی کے پاس آ جاتے، معافی مانگ لیتے، نبی معاف کر دیتے، اللہ معاف کر دیتا، لیکن تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تو معلوم ہے متکبرین اللہ اور اس کے انبیاء کے، نبی دعا کر دیتا تو وہ اللہ معاف کر دیتا، نبی وسیلہ ہے، ہم تو وسیلے کو مان رہے ہیں نا، ہم تو نبی کا وسیلہ ہے۔ پھر جناب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ وسیلہ۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ، کہف نمبر 28 کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری نگاہیں ان کے چہروں سے ہٹ کر کہیں اور نہ پھرنے پائے، نیک بندوں کا وسیلہ۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اب میں دو چیزیں اور وضاحت کر دوں
کہ ہمارے محترم خالد صاحب نے کہا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایھم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذابہ کان محذورا. آپ کہیں گے آگے بھی سنا دوں گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ اللہ کے یہ نیک بندے تو خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں بندوں کو چھوڑ کر. یہاں انہوں نے تحریف کر دی آیت میں مفہوم بنانے میں. یہاں بتایا کہ وسیلہ مطلب تو واضح ہو گیا نا کہ نیک بندے خود وسیلہ نہیں ہے. نیک بندے وسیلہ تلاش. تمام انبیاء کرام نے کس کا وسیلہ تلاش؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وضاحت ہے. یا یستفتحون علی الذین کفروا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل اس آیت میں جو ہے نا اس آیت میں تو وہ جن کو ہم وہ وسیلہ بنا رہے تھے وہ لوگ تو وہ خود خدا کے تقرب کا وسیلہ تلاش کر رہے تھے. ہاں بالکل. وسیلہ تو یہ وسیلے کے حق میں وسیلے کے انکار میں دلیل نہیں ہے جناب. اسی کو تو سمجھیے کہ وہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر کی تصویریں مجسمے بنا کر رکھ دیے تھے, کعبہ میں ان کی عبادت کرتے تھے. چنانچہ اللہ نے فرمایا تم ان کی عبادت کرتے ہو, یہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرتے تھے. وہ وسیلہ کس کا تھا؟ آدم سے لے کر مطلب یہ وسیلہ تو نہیں ہو سکتے نا. یہ سنیے تو صحیح, وہ انبیاء کرام کس کا وسیلہ؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کے قرب کے لیے کس کا وسیلہ تلاش کرتے تھے. جواب قرآن سے ملتا ہے یستفتحون علی الذین کفروا ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق اللہ. جتنے بھی لوگ تھے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تلاش کرتے. تو بات واضح ہو گئی نا کہ یہ وسیلہ تو نہیں بن سکتے تھے نا. تو ان کی بات جو ہے نہیں, یہ کہاں کہا کہ یہ وسیلہ نہیں بن سکتے تھے. آپ سنیے نا اولئک الذین یدعون یبتغون کہ یہ لوگ ان انبیاء کی عبادت کرتے ہیں. عبادت یاد رکھیے کسی نبی ولی کی نہیں جناب. یدعون کا مطلب تو پکار رہے ہیں نا. جب دعا یدعو بتوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ وہاں عبادت ہوتی ہے. جب اللہ اور اس کے انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, اے نبی پکاریے ان کو نیک عمل کی طرف. یوم ندعو کل اناس بامامہم, کل قیامت میں تجھے اپنے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. لہٰذا دعا پکارنا بھی ہے اور دعا کا مطلب یہ فرمائیے کہ لوگ اپنے انبیاء کو پکارتے تھے, اس کی مثال کوئی ہے جناب؟ ہم ہر نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی, مجھ سے گفتگو ہوئی نا السلام علیکم ابھی آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر ہم تو ہر نماز میں اپنے نبی کو پکارتے ہیں. یہ تو سلام کرتے ہیں نا. سلام یا کے صیغے کے ساتھ کیا ہے؟ پکار ہے. اچھا آپ آگے چلیے. حضرت صحابہ کرام کیا نبی کو کبھی نہیں پکارا؟ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے, اگر تم سے جناب کوئی قصور ہو جائے, نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہ بھی مغفرت کی دعا مانگے تو قبول ہو جائے گا. خالد صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ نبی تو مغفرت کا وسیلہ ہوا کرتا ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس, خالد صاحب کیا فرمائیں گے؟ اگر کوئی گناہ ایسا سرزد ہو گیا ہے اور یہ آیت جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے, صاحب نے پہلے بندوں کا وسیلہ مانا, اس حدیث کو دکھا کے بعد میں کہا نہیں وہ تو صرف آمین کہہ رہے تھے. خالد بندوں کے وسیلے کی اپنی بات کی رد بھی کر دی. میں ابھی بتا خالد صاحب کیا فرمائیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کو آپ نے کوٹ کیا اور حضرت یوسف کے حوالے سے جو نے بات کی, یہ تو شفاعت ہے, یہ وسیلہ نہیں ہے. انہوں نے جتنی بھی آیتیں پڑھی ہیں, شفاعت ہمارا موضوع نہیں ہے. شفاعت ہمارا موضوع نہیں ہے, ہمارا موضوع وسیلہ ہے. وسیلے کی طرف آ رہے ہیں کہ جناب تم بھی دعا کرو. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ دعا کیا ہے؟ میری قمیض لے جاؤ, میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دو. اس میں شفاعت کہاں سے آ گئی؟ اس میں وسیلہ ہے. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کریں. وسیلہ کیا ہے؟ ادھر وہ قمیص چلتی ہے, ادھر یعقوب علیہ السلام کی شان دیکھیے فرماتے ہیں مجھے یہ تو قمیص کی ان کا استدلال کے مطابق تو قمیص کا آپ کے وہ تھا, وہ شفاعت وغیرہ کا ذکر نہیں تھا, وہ تو حاضر واقعہ ہو رہا. دعا کریں. سورہ نساء بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی دعا کریں, وہ بھی دعا. ان پوری آیتوں میں وسیلہ کہیں. سورہ بقرہ آیت پورے قرآن میں 2 جگہ پر وسیلہ ہے. ہم نے آرگومنٹ کے جواب میں تقریر نہیں ہونی چاہیے, ورنہ میں تقریر شروع کرتا ہوں. سر دیکھیں, میں آپ کے پاس آتا ہوں. خالد صاحب فرمائیے. آپ کے پاس آتا ہوں. پہلے آپ طے کر لیں کہ آرگومنٹ کے جواب میں آرگومنٹ ہو, ورنہ پھر ہمیں تقریر کرنے کا موقع بالکل. اس میں ذات کا وسیلہ کہا ہے. دیکھیں سر, 14-16 ان کے اعمال. کمال صاحب میں آپ کے پاس, میں آپ کے پاس, کمال صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. خالد صاحب جلدی فرمائیے کہ کیا. دیکھیں سر, تقریر میں خطابت میں ہم چیزوں کو مکس اپ کر دیں. ٹھیک ہے, آپ فرمائیے. تمہاری دولت اور تمہاری اولاد وسیلہ نہیں ہے, لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 کیا کہہ رہی ہے کہ اہل دیہات میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. ایک استدلال پر یہ بات کر لیتے ہیں. نہیں, اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں لوگ وہاں تو دولت کے لیے منع کیا کہ وسیلہ نہیں, اور یہاں تو مال وسیلہ وہ خرچ کرتے ہیں, لیکن یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے.
کنفیوز ہو جائیں گے نا. مال وہاں وسیلے کو منع کیا, یہاں دولت کو منع کیا, یہاں دولت وسیلہ آ گئی. خطابت نہیں سر. آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے دکھا دیں جس میں وسیلے کا انکار ہو, ایک آیت. ابھی میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 پیش کی سر. فرمائیے کیا اس میں سورہ انبیاء میں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 کہہ رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو آپ مفہوم نہ کریں. آپ یہ بتوں سے کہا جا رہا ہے, منافقین اور کفار سے کہا جا رہا ہے. بتوں سے کہا جا رہا ہے کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں؟ اچھا بت اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں. آیت کا ترجمہ یہی ہے نا. آپ انبیاء کی کون سی آیت بتا رہے ہیں؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57. صحیح بولا آپ نے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57. کیا بت اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں؟ کیا بت وہ تصویریں وغیرہ رکھ لیتے تھے؟ جی ہاں, میں آپ کو صحیح کنسپٹ ان کا بتاؤں. ایکچولی ہمارے خالد صاحب ماشاءاللہ اس کا مفہوم بتاتے بتاتے تھوڑا سا اس سے ہٹ گئے. آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا خالد صاحب کو بولنے دیں. خالد صاحب ذرا صاحب اپنا استدلال قائم کر لیں, پھر انشاءاللہ. جی بالکل استدلال قائم, صحیح مفہوم بیان, ترجمہ صحیح بیان, بالکل اس لیے کہ انہوں نے جب بندوں کا وسیلہ اپنی جانب سے لفظ استعمال کیا. اگر ٹھیک ہے نا, یہ آیت کا مفہوم جب آپ کے پاس آؤں تو آپ اس کی یہ صرف مفہوم بتا رہے ہیں, میں آیت پڑھوں گا, اس کا ترجمہ آیت پڑھیے گا, آیت سے کیجیے گا. اگر وہ بت ہیں تو کیا وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار کوشش کر سکتے ہیں, اور کیا اللہ کی کوشش کر سکتے ہیں؟ جن کو کہا ہے کہ یہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. ہاں تو انبیاء سے کہا نا, انبیاء تو اللہ کی رحمت مانتے ہیں. آپ تو ابھی کہہ رہے تھے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وسیلہ نہیں ہے, آپ ان کو بت کہہ رہے ہیں. میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دوں. اچھا پھر یہ تفسیر بار رائے کیوں کریں؟ رضی صاحب بیٹھے ہوئے, تفسیر نمونہ صفحہ نمبر 112, تفسیر ابن کثیر, دیکھ لیں ان میں کیا کہا, ان کو بت کہا گیا ہے یا ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں, آپ تفسیر لا رہے ہیں. ارے تو ہم تو قرآن پیش کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ان کو بت کا ہے. غلط ترجمہ کر رہے ہیں میرے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بت کا ہے, قرآن کی آیت خود کہہ رہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار. یہ کس کو کہا اس وقت؟ کیا صحابہ کرام کو کہا یا اللہ نے یہ کفار کو کہا؟ یہ فیصلہ کر دیا. لوگوں کو کہا اور وہ بتوں کو نہیں کہا. کن لوگوں کو کہا؟ حضرت عیسیٰ اس میں, یعنی تفسیر نمونہ میں حضرت عیسیٰ ہیں, فرشتے ہیں, لوگ ہیں, وہ جو بھی ہیں, ہم اس کی وہ لوگ ہیں. اور آیت کا مفہوم بتا رہے ہیں سر کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتا ہے. میں ابھی ترجمہ لیتا ہوں. خالد صاحب ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اب یو فون پری پے سے ہیلو کہیں سب کو سب سے کم انٹرنیشنل کال ریٹ میں, صرف ₹1.99 فی منٹ, کوئی ہڈن چارجز نہیں, پورا منٹ پوری بات, کھل کے کرے ہم باتیں ساری. Everybody loves to you phone prepaid. This time check is brought to you by Warid Zem Prepare. Zem 12 to 9. Tuck the night away. Zem 60 second. Keep it simple. ناظرین اکرام خوش آمدید. خالد صاحب آپ فرما رہے تھے. اور اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, اور یہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا. اگر وہ بت ہیں جیسے کہ راٹھور صاحب کہہ رہے ہیں, آپ نے بات کی اب اس دفعہ دیکھیں, تو پھر وہ اللہ کہ وہ وسیلہ تلاش ہم نے نہیں وسیلہ قرآن اقرار ہے نا, وسیلے کا انکار تھوڑی ہے. وسیلہ کیا ہے؟ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ, قرب حاصل کرنے کے ذریعے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سوال عمل اور ایمان. یہ ہے نا سر, میرا آرگومنٹ ہے, میرا اپنا آرگومنٹ نہیں ہے, قرآن کا آرگومنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں وسیلہ کیا کیا ہوتا ہے, سنیے آپ. اب آپ پڑھیے آیت نمبر سورہ بقرہ, کمال عثمانی صاحب, آیت نمبر 249. پھر میں آپ کے پاس, آپ دونوں حضرات کے پاس آؤں گا. کمال صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ کس سلسلے میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ وسیلہ سے مراد میری بات نہیں ہے, ابن کثیر نے نقل کیا ہے عبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دیگر قول یہ ہے کہ وسیلہ سے مراد قرب ہے, اور قرب کے لیے جو ہے ایمان ہے, عمل صالح ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو پیش کی کہ انبیاء, صدیقین, شہداء, صلحاء, تو ان کی ذات کا وسیلہ تو نہیں ہے, ان کی ذات کو اتباع کی رسول اللہ علیہ وسلم کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں کامل رہنمائی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے لیے حجت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہمارے لیے حجت ہے. اتبعونی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اے لوگو تم اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو سن لو کہ تمہیں چاہیے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو, ان کے نقش قدم پر چلو. انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں تم نمازیں پڑھو, روزہ رکھا ہے روزہ رکھو,
دو، حج کیا ہے حج کرو، زکات دی ہے زکات دو، جہاد کیا ہے جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے سے نکلتے ہیں، بدر میں آتے ہیں، اسلحہ لیے ہوئے ہیں، یہ سارا جہاد ہو رہا ہے. تو یہ وسیلہ جو ہے اللہ کی نزدیکی اور قرب تلاش کرنے کے لیے سارے دین پر محیط ہے. میں یہ بتانا سوال کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کے دور میں ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ صحابہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات کو وسیلہ بنایا ہو اعمال کو چھوڑ کر. یہ مجھے دلائل دے دیں جو روایتیں سنیے، جو روایتیں پیش کی ہیں انہوں نے، جو روایت پیش کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو روایت پیش کی ہے، علامہ زیبی نے مسند حاکم مجھے پیش کی ہے، سب نے اس کو موضوع قرار دیا ہے. اس روایت کو آدم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ نبی آپ نے ابھی پیش، میں وہ کلمات بتا رہا ہوں، قرآن کی روایت موجود ہے کہ آدم علیہ السلام کے کلمات کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن کی نص ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بحق فلاں بحق. اچھا آپ نے علامہ زہبی کی بات کی، علامہ زہبی کی تفسیر آپ چلیے گا کہ اگلے پروگرام میں بھی دکھا دوں گا، انہوں نے لکھا ہے. علامہ زہبی کی کتابوں سے بتا دوں، مفسر نہیں ہے، میزان اعتدال کے آدمی جو ہے ہر کسی سے ہو جاتا. سنیے آپ جناب، یہ جو میں نے آگے پڑھا تھا اس میں میں نے بہقی کا حوالہ، مستدرک کا، مجمع الزوات کا، قسطلانی کا، طبرانی کا، فتاوی تیمیہ کے حوالے دیے تھے. ٹھیک ہے نا، میرے خیال میں تیمیہ کو تو یہ بھی مانتے ہیں، ان سب کی کتب میں لکھا ہے، فتاوی تیمیہ میں، فتاوی تیمیہ میں لکھا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ الفاظ ادا کیے اسألوک بحق محمد ان یغفر لی، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی حق کے ساتھ، جو تیرے نبی کا پر حق ہے. ڈاکٹر صاحب جو کلمات سکھائے گئے وہ سورہ اعراف میں غالباً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قرآن کہتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات. یہ کہاں پر لکھا ہے کہ نص قرآن یہ آدم کے اس مقام کے لیے تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، سیکھ لیے، اور وہ کلمات یہ ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اچھا آپ کے لیے اس کی کیا نص دلیل ہے کہ یہ کلمات یہی؟ جی ہاں مفسرین نے نقل کیا ہے. مفسرین کی بات میں کر رہا ہوں، آپ کہاں کر رہے ہیں؟ میں نے نقل کی بات میں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے. میں آپ کو راویوں پر گنا کر کے بتاؤں گا، میزان اعتدال بھی لایا ہوں، ابو حاتم المدینی کے لایا ہوں، ابو داؤد کے سارے حوالے لایا ہوں. میں ذرا سا اس چیز کو موضوع کہہ کے جان چھوڑا. نہیں میں دلائل سے بات کروں گا. کمال صاحب، علامہ رضی صاحب کافی دیر سے خاموش ہیں، پلیز. نہیں، اصل میں بات یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ وسیلہ در حقیقت ایک فطری قانون ہے، اور اگرچہ خداوند عالم قادر ہے ہر شے پر، مگر اس نے ذات پیغمبر کو وہ عظمت عطا کی ہے کہ بہت سے کام جو اللہ کو پسند ہیں وہ خود نہیں کر سکتا تھا، مگر حضور اکرم کے ذریعے سے ان اعمال کو اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ عبد و معبود کے درمیان ایک وسیلہ ہے، اور دونوں طرف سے وسیلہ ہے. ہماری باتیں رب تک پہنچانے کے لیے، رب کی باتیں ہم تک پہنچانے کے لیے. اور اگر آپ غور کریں گے، علامہ صاحب یہ میں ایک بات عرض کر دوں پہلے کہ جہاں سے انسانی تاریخ کی ابتدا ہے وہیں سے وسیلے کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے. علامہ سیوطی جو بہت بڑے مفسر ہیں ہمارے، انہوں نے 12 حدیثیں اس بات پر لکھی ہیں کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی جو آیت نمبر 37 ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، اس کے ذیل میں انہوں نے وہ آیات بھی لکھی ہیں ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا. اور اس کے علاوہ قرآن میں اگر ذرا بھی ہوگی اس کے علاوہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں. اس کے علاوہ قرآن غلط نشر نہیں ہوگا، دونوں یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ 12 حدیثیں قرآن غلط پڑھا جائے گا تو ہم بولیں گے، بالکل بولیں گے. اس کے علاوہ 12 حدیثیں انہوں نے اس بات اضافہ کریں گے تو 100 ہو رہا ہے. ترجمہ غلط کر دیں. 12 حدیثیں علامہ جلال الدین سیوطی عالم اسلام کے بہت ہی مشہور مفسر ہیں، اور انہوں نے اس آیت کے ذیل میں 12 حدیثیں پیش کی ہیں کہ جناب آدم نے جو دعا پیش کی تھی ان میں یہ اسما بھی تھے الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض بحق الحسن وانت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الاحسان. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ نہج البلاغہ جو حضرت علی کا مارکۃ العرا کلام ہے،
ٹھیک ہے, اور اس پہ کوئی وہ بھی نہیں ہے. اس کا خطبہ نمبر 8 کا حوالہ خالد صاحب نے 108 کا حوالہ دیا خالد صاحب نے, اس میں حضرت علی جو فرما رہے ہیں وہ اعمال صالح کو وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں, ایمان اور اعمال صالح دونوں کو. ٹھیک ہے, کہیں شخصیت کا ذکر نہیں ہے, کہیں کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مولا کائنات کے اس ارشاد میں اس آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ کی کوئی تفسیر نہیں بیان کی جا رہی. خالد صاحب بالکل تفسیر نمونہ علامہ مکرم شرازی رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 112 اسی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے ایک خطبے کو نقل کیا, یہاں اس خطبے کے لفظ نقل کیے. نہیں, ان کا نقل کرنا اور ہے, مگر امیر المومنین جس وقت یہ الفاظ بیان کر رہے تھے وہ آیت کی تشریح نہیں کر رہے تھے. اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, اس آیت کی تفسیر نمونہ میں اسی آیت کی تفسیر میں, آیت کی تفسیر میں اہل سنت کی تفاسیر میں بھی اور شیعوں کی تفاسیر میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ مالک دو جہاں کی نگاہ میں جو شخصیتیں محترم ہیں ان کو اللہ نے وسیلہ قرار دیا. اور اس کا ایک ثبوت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاریخ سے بھی کہ جب مدینے میں قحط پڑا اور پیغمبر نے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے حکم دیا, لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی اور اس کے بعد بارش شعر کو پیغمبر نے چاہا کہ یہ شعر پڑھا جائے. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر نمونہ جو آپ کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں حجت الاسلام شیرازی صاحب, جی جی حجت الاسلام شیرازی صاحب نے ان کی نگرانی میں 10 علماء نے آپ کے یہ بتاؤں صراط مستقیم مولانا اسماعیل دہلوی یہ لکھی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں, یہ اپنا آیت سورہ اعراف اسی کی تفسیر لکھتے ہوئے نہج البلاغہ کو کوٹ کیا. لیکن میں آپ کے آنے سے پہلے ایک کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مظفر گڑھ سے بات کر رہی ہوں, مسز ریاض. ذرا زور سے بولیے. میں مسز ریاض بول رہی ہوں مظفر گڑھ سے. جی فرمائیے. تو میں آپ کا پروگرام ریگولرلی ہم لوگ دیکھتے ہیں دونوں ہسبینڈ وائف, تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا وسیلہ ہم کوئی عالم تو نہیں ہے, لیکن دیکھیں آپ کے اس پروگرام میں ہمیں ایک وہ ہے ان سے یہ جو علماء کرام آئے ہوئے ہیں انہوں نے اہل بیت کا ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی وسیلہ ہیں. ٹھیک ہے نا, حالانکہ ہر بندہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہل بیت بار کے کوئی بھی وسیلہ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دوں علامہ رضی جعفر نے بھی اہل بیت کا ذکر کیا اور خالد صاحب نے بھی ابتدائی گفتگو میں اہل بیت کا ذکر کیا ہے. بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, جلدی واپس آتے ہیں. ناظرین اکرام خوش آمدید. میں ایک کال لے لیتا ہوں, اس کے بعد ہم گفتگو کو وہیں سے جاری کریں گے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام بلال ہے. جی میں علماء کرام کی خدمت میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت سورہ زمر کا پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وسیلے کے رد میں آیت نہیں ہے. آیت ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. جو خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کر رہا ہے, اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی تک ہماری رسائی کریں, یہ لوگ جن بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا. جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ پر نہیں دکھاتا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کی ساری کتابیں چھان مارے, کسی پیغمبر نے کسی صحابہ نے کسی کا وسیلہ لے کر آج تک اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی. اللہ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے پیغمبر میرے بارے میں میرے بندے سوال کرتے ہیں, ان سے کہو کہ میں ان کے شہرک سے بھی قریب ہوں, یہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی جواب دیتا ہوں. پھر یہ لوگ, میں یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں پھر کسی کا وسیلہ کیوں آپ لوگ پکارتے ہو, خالص اللہ کو پکارو, خالص اللہ کو پکارو. آپ کی بات کے جواب لے لیتے ہیں علماء سے. رضی جعفر صاحب اصل میں مختصر ان کی بات کا جواب دیں تاکہ پھر میرا سوال ہے. اصل بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے جو پیروکار ہیں وہ ان احادیث کا سہارا لیتے ہیں جن میں نفی کی گئی ہے کسی شخصیت کو وسیلہ بنانے کی. اچھا, لیکن اگر عالم اسلام کے تمام مفسرین کو پیش نظر رکھا جائے تو ایسی تشریحات ان تفاسیر کے اندر موجود ہیں جن میں یہ بات بھی ہے کہ حدیث کے مقابلے میں مفسرین کی کیا حیثیت ہے؟ مفسرین نے تو ان احادیث ہی کے روشنی میں بات کی نا, تو مفسرین کے اقوال میں یہ بات موجود ہے کہ انبیاء کرام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار دیا, کہ انبیاء ما سبق نے بھی
حضور اکرم کو وسیلہ قرار دیا. جناب آدم توبہ کے قبولیت کے موقع پر اب سوال میرا پچھلا جو ہم گفتگو کر رہے تھے، اور میں یہ بات مکمل کر دوں، اور حضور نے وسیلہ اپنا وسیلہ قرار دینے کو پسند فرمایا. جب میں عرض کر رہا تھا کہ مدینے میں جب بارش ہوئی، پیغمبر نے خواہش کی کوئی شخص وہ مجھے شعر سنا دے جناب ابو طالب کا. تو وہ تو کمال صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عمر کی جو حدیث بیان کی ہے کہ وہ ان کے ذریعے دعا کرواتے تھے، وہ تو وہ دعا کرانے کا تذکرہ نہیں ہے. اس شعر میں پیغمبر نے کہا کہ وہ کمال صاحب تو کہہ کے گئے جی، پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے وہ شعر سناؤ جس شعر میں کہا گیا تھا وہ ابیض یستسقى الغمام، جی ابھی فرما رہے تھے آپ جی، وہ روشن چہرے والا جس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. اب مسئلہ اب پیغمبر نے اس شعر کی خواہش کی کہ مجھے سناؤ. اچھا دعا پیغمبر نے پسند کیا اس ذات کو کہ جس نے پیغمبر کو وسیلہ بنایا تھا اپنی دعا کی قبولیت. اچھا اب یہ فرمائیے، نہج البلاغہ 108 خطبے کا نمبر انہوں نے کہا، اور تفسیر نمونہ کے حوالے سے میں اتنا رجسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ قرآن سنیے، احادیث سنیے. میں کیوں رجسٹ کر رہے ہیں؟ نہج البلاغہ کا اس لیے انسسٹ کر رہا ہوں کہ کلام علی ہے، براہ راست ہے. پلس نہیں، میں کلام اللہ کی بات کر رہا ہوں، کلام رسول کی بات. کلام اللہ پر بھی آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کلام اللہ پر بھی آتے ہیں. تفسیر نمونہ میں اس آیت کی ذیل میں، حضرت آدم والی آیت کی ذیل میں یہ پوری کی پوری آیت لکھی گئی، اور یہ اپنا روایت بیان کی ہے. کسی نے انکار کیا؟ ایمان عمل صالح وسیلہ ہیں. یہاں پر جو اختلاف ہے وہ اعمال صالح پر اختلاف نہیں ہے. یہ ان کے کہنے کا ساتھ ہے کہ اعمال صالح کے ساتھ ساتھ شخصیات بھی ہیں. یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اعمال وسیلہ ہے، اعمال کا وسیلہ ذات پاک مصطفیٰ ہے. جتنے اعمال ملتے ہیں وسیلے کا وسیلہ انبیاء علی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں. یہ بات عرض کرنا، نماز پڑھ کے رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر نماز پڑھ کے دکھا. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے بغیر آپ نماز پڑھ کر دکھا دیں مجھے، آپ دعا مانگ کر دکھا دیں. چلیں علامہ صاحب سے ذرا جواب کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی جہاں تک نہج البلاغہ کا تعلق ہے، نہج البلاغہ میں جو خطبات ہیں ان میں کئی خطبوں میں وسیلے کا تذکرہ تشریح اور تفصیل کے ساتھ موجود ہے. 108 کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ جی 108 میں چونکہ امیر المومنین علیہ السلام اس وقت لوگوں کو جہاد پر آمادہ کر رہے تھے، اس لیے آپ نے نماز روزے وغیرہ ہر ایک کا ذکر ہے. ہاں، یہ امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ وسیلے سے جہاں قرآن مجید میں لفظ وسیلہ آیا ہے اس سے یہ مراد ہے. ایمان باللہ، ایمان بالرسول کا یہ بات مولانا نے نہیں فرمائی ہے. کون سی؟ یہ خطبے والی؟ ہاں، خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام اس سورہ مائدہ کی آیت کی تشریح نہیں بیان کر رہے تھے. یہ پیش نظر رکھیے گا کہ امیر المومنین نے اس خطبے میں آیت شیرازی صاحب نے پھر کیوں اس آیت کی ذیل میں یہ خطبے کا اس آیت کے ذیل میں انہوں نے سارے اقوال نقل کیے ہیں جو اہل سنت کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں، مگر یہ خلط مبحث نہ ہونے پائے کہ امیر المومنین جس وقت یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت وہ سورہ مائدہ کی تشریح نہیں بیان کر رہے تھے، بلکہ بندگان خدا کو بتا رہے تھے کہ کون کون سی چیزیں وسیلہ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ان میں سے چند کا آپ نے تذکرہ کیا، کا ذکر تو نہیں کیا انہوں نے، لیکن نہج البلاغہ کے کئی خطبے ایسے ہیں جن میں شخصیات کا بھی تذکرہ موجود ہے. مثلا وسیلے کے حوالے سے شخصیات کا؟ جی وسیلے کے حوالے سے امیر المومنین کے ایک خطبے میں ذات پیغمبر کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے تو پیغمبر کو ہم وسیلہ بناتے تھے. یہ جملے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. جی کاشف القربات کا ان کی قبر پر کھڑے ہو کر مشکل کشا کہ جس وقت ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے ہم پیغمبر کو ذات برحق تک کے لیے وسیلہ بنا دیتے. اچھا، تو چونکہ نہج البلاغہ میں دونوں باتیں موجود ہیں اس لیے یہ نفی نہیں کی جا سکتی. میں اس کالر کی کال کا جواب دے دوں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، انہوں نے جو کال کیا تھا اس لیے کہ جواب دینا ضروری ہے، نیگیٹو تاثر جا رہا تھا. یہاں پر انہوں نے آیت میں دو بات کی، ایک تو کفار کی، ایک عبادت کی. دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی نبی ولی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی عبادت کرے گا شرک ہوگا، یہ پکا قاعدہ اور کلیہ ہے. لہٰذا ما نعبدهم، وہ کفار ان بتوں کی عبادت کرتے تھے کہ اللہ سے قریب کر دیں گے. الحمدللہ دو باتیں تھی، ایک تو وہ ان کی عبادت کرتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے دشمن تھے. قرآن میں بار بار انہیں دشمن کہا گیا. ٹھیک ہے، لہٰذا پتا چلا کہ وہ عبادت فقط اللہ کی بتوں کی نہیں ہو سکتی، نہ نبی کی ہو سکتی ہے، نہ ولی کی ہو سکتی ہے. ہاں
وہ عبادت کر کے پھر وسیلہ مانگتے تھے. ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کو بطور وسیلہ عبادت کی مقبولیت کے لیے اور اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے اعمال اپنا ذنی ثبوت نہیں ہے, قطعی ثبوت نہیں ہے, ذنی ثبوت ہے. دعا اللہ سے کرتے ہیں, ان لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں. اب میں اس کے پیچھے اپنی انہوں نے ایک حدیث مبارک بتائی. ابھی جو قرآن کی حدیث تفسیر کی ہے اس میں تو یہ ہے کہ بھائی قرآن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں, ان کو ذرا استدلال کمپلیٹ کر لے دیجیے. دیکھیں, جب احادیث اور قرآن کی آیت دی جائے تو مجھے اس کی تصحیح تو کرنے دیجیے جی, برائے مہربانی. آپ ٹھیک ہے, جب ہمیں بلایا تھوڑا حق بات کہنے کا موقع تو دیجیے. دیکھیے جناب حضرت, دیکھیں میں آپ کو وسیلہ سن لیجیے پہلا, ابھی آپ تک مولانا آپ سن لیجیے. میں آپ سے چھوٹا ہوں, بچہ ہوں, آپ اگر سن لیں گے تو یقینی طور پہ میرا دل رہ جائے گا اور ناظرین کو پتہ چل جائے گا. بخاری شریف کی حدیث, حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا. بخاری شریف کی حدیث, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک دی, اس کا ان کو کفن پہنایا, اور اس کے بعد جب تدفین کر دی تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میری والدہ کو بخش دے, بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی, اے اللہ میری والدہ کو میرے وسیلے سے اور تمام انبیاء کرام کے حق یا وسیلے سے ان کی بخشش و مغفرت فرما دے. دعا مانگنے سے اعتراض نہیں ہے, دعا تو اللہ سے مانگی نا. ہاں وسیلے پہ اعتراض ہے, میں وسیلہ بتا رہا ہوں نا, آپ دعا کو کنفیوز نہ کریں. آپ پہلے میری بات سن لیجیے, اس کے بعد آپ مجھ سے کوئی کراس کوسچن کیجیے. برکت کو اس کے بعد برکت بھی وسیلہ ہے, برکت بھی وسیلہ ہے. برکت کا مطلب کیا ہے؟ بڑھنا. وسیلے کا یہ مطلب ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑھنا, قرب حاصل کرنا. حضرت عباس, انکار نہیں کر رہے, ہم نے کب قرب کا انکار کیا؟ ہم نے کب قرب کا انکار کیا؟ انکار تو آپ کر رہے ہیں, ہم تو سارا اس بات کر رہے ہیں. اللہ کا قرب جو ہے حاصل. اچھا جناب آگے چلیے. اسی طرح بخاری شریف کے حضرت عباس, دیکھیے صحابہ کرام تو بہت سارے تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنایا اس لیے, اور وسیلے کو اس حدیث کے الفاظ دیکھیں, اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں. صحابہ تو بے شمار تھے, لیکن حضور کے چچا کو وسیلہ بنا کر بتا دیا کہ حضور کی نسبت اور حضور کی, چونکہ یہ حضور سے منسوب ہے چچا, اس وجہ سے ان کو وسیلہ بنا رہا ہے. صاحب آپ کے وسیلہ یہ الفاظ تھے ہیں روایت کے اندر جو عمر نے ہم کا لفظ ہے. اگر یہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے ہیں, جو عباس حضرت عباس کو ہی کیوں بلایا ہے کہ ایک تو رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے, سب سے بزرگ صحابی اس وقت موجود تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ شکل میں, تو انہوں نے اپنے میں سے جو بہتر ہے, جو اور پھر انہوں نے تفسیر پڑھی ہے, انہوں نے کہا کہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے. یہ انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا, پوری حدیث بتایا کریں لوگوں کو, آدم بتائیں. پوچھ رہے ہیں جواب یہ دے رہے ہیں. جی یہ روایت میں ہے, الفاظ نہیں. بزرگی کی بات ہوتی تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم, یہ الفاظ روایت میں ہے کہ ام محترم کو ہم دعا کے لیے آگے تھے, جب تک یہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاؤں دوسری حدیث, دارمی اور مشکات میں مدینے میں قحط پڑا, حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جی لے لیجیے, بالکل کال لے لیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں مسز جمیل بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. کراچی سے. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے جس میں اللہ اور ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جس میں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف روز قیامت پر رسول پاک ہم اپنی امت کی سفارش کریں گے اور شفاعت فرمائیں گے, ورنہ اور کسی بندہ اگر اسی طرح بندوں کی کہتے رہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کی وہ شفاعت کرے گا, اس کی وہ شفاعت کرے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اسی پر بات ہو رہی ہے بی بی, اسی پر تفرقہ پھیلے گا. بالکل صحیح ہے, اسی پر بات ہو رہی ہے ابھی. جی میں ایک تو پہلے تو میں وضاحت کر دوں خرم صاحب کو, جو ہمارے پروڈیوسر ہیں, کہ صرف جو ہے اس قسم کی کال نہ چھوڑیں, باقی بھی کال ساری ان کو بھی آنے دیجیے, صرف اس قسم کی کال نہ دیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ سنیے, اب دارمی مجھے کہنے دیجیے, دیکھیں آپ بھی نہیں بول سکیں گے. دارمی مشکات میں مدینے میں قحط پڑا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا حجرہ ہے اس میں سوراخ کر دو. جیسے ہی سوراخ ہوا, آسمان سے بارشوں کا نازل ہوا, اس سال کو عام الفتح کہا جاتا ہے. آگے سنیے, رسول اللہ کا وسیلہ استعمال کیا گیا. حضرت کبشہ کے گھر میں مشکیزہ تھا, یہ ترمذی کی حدیث ہے, مشکیزہ کاٹ لیا گیا. ملا علی قاری شرح مشکات میں لکھتے ہیں تاکہ اس سے شفا حاصل کیا جائے. اسی طرح ام سلیم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی مسند احمد میں موجود ہے, اسی سے ملتی جلتی روایت. مسلم و بخاری میں معراج
معراج کی رات حضرت موسیٰ کے وسیلے سے نماز 5 تھی, اللہ نے 50 تھی 5 کر دی. حضرت موسیٰ بار بار کہتے رہے کہ جناب نہیں جائیے. اگر حضرت موسیٰ کا وسیلہ نہ ہوتا, یہ بعد از وفات کا ہے. جی ہاں جی نہیں, ابھی اور سنیے جناب, ابھی تو سمندر ہے رسول اللہ کی محبت کا. مسلم شریف میں 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا, 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. رسول اللہ نے ٹہنیاں توڑی, قبر پر لگا دی, جب تک یہ ہری رہیں گی اس کے وسیلے سے اللہ ایصال ثواب کو کرتا رہے گا. جی ہاں, یہ رسول اللہ کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث, کہ 2 قبروں, میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ 2 قبروں پر جناب, یہ مسلم شریف کی ثقہ حدیث مبارک ہے. کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میں عباس بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. میرا یہ کہنا تھا کہ حضرت غوث الاعظم ہے, بہت بڑے اولیاء ہیں, وہ بھی اہل بیت سے, ان کی اولاد میں سے تھے. ان کی جب وصال ہوا تو ان کی ہمشیرہ کے پاس لوگ آئے تھے کہ ان کے وسیلے سے دعا کریں. انہوں نے گھر میں جھاڑو پھیر دیا تھا اور اس کے بعد بارش ہوئی تھی. تو وسیلہ بالکل ہے اور اس پر ایمان ہونا چاہیے. شکریہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب تو آپ خوش ہو جانا چاہیے. اب کاؤنٹر کیا نا, میں سمجھتا ہوں خرم بھائی کو, میں خرم بھائی کے سنتا ہوں, اس لیے میں نے ان سے آپ روایت بیان کر رہے تھے. جی مسلم بخاری معراج کی رات نمازیں وسیلہ موسوی سے اللہ نے 50 سے 5 کی. آگے چلیے. مسلم شریف حضرت اسما حضور کا جبہ ان کے پاس تھا, فرماتی ہیں حضرت عائشہ کے بعد ہمارے پاس آیا, بیمار کو دھو کر اس کو پلایا کرتے تھے, اللہ اس جبے کے وسیلے سے شفا دے دیا کرتا تھا. حضور کا کمبل مبارک تھا حضرت عائشہ کے پاس. حضرت انس کے پاس حضور کا پیالہ تھا, ٹوٹ گیا, چاندی کی زنجیر سے بنایا گیا. نالین بھی تھے. اسی طرح بخاری مسلم میں حج کے بال جب رسول اللہ نے کٹوائے, آپ نے ابو طلحہ سے کہا لوگوں میں بانٹ دو ایک طرف کی, پھر دوبارہ کٹایا, لوگوں میں لوگ منہ مبارک سے تبرک اور برکت اور وسیلہ حاصل کیا. بخاری شریف کی حدیث, حضور کو کسی نے چادر کا تحفہ دیا, ایک شخص نے مانگ لی. صحابہ نے کرام کیا, کہا کہ کیوں مانگ لی؟ رسول اللہ نے دے دی. آپ دے دیا کرتے تھے. کہا کہ میں جب مروں گا تو اس کو کفن بنانا چاہتا ہوں. آگے چلیے جناب, وسیلہ کفن بنانا کیوں؟ ایک کال بہت دیر سے انتظار کر رہی ہے, اگر اجازت ہو تو. السلام علیکم. اپنے ٹی وی کی آواز بی بند کر دیجئے پلیز. اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پہلے. دیکھیے سر, سب سے پہلے تو اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز. آپ کی آواز ایکو ہو رہی ہے, میری بھی آواز آ رہی ہے آپ کے ٹی وی سے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بی بی, میں آپ سے تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں, اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جس کا جو رسول ہے, جس کا جو راہبر ہے, وہ بہت زیادہ اسوہ حسنہ اخلاق والا تھا. اس طرح علماء کا چلانا اور اس طرح سے ایک دوسرے پہ جس طرح سے ٹانٹنگ ہو رہی ہے, یہ بالکل مناسب نہیں لگتا اس دین کے علماء کے لیے. سیکنڈ بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عام زندگی میں بھی ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جب کسی مینیجر, کسی بڑے پوسٹ کے آدمی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو ہم کوئی کسی نہ کسی سے کہتے ہیں بھائی اس سے کہہ دو تاکہ تمہاری بات کا اثر ہو. تو خدا جو سب کا مالک ہے, جو سب کا بادشاہ ہے, اس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اگر ہماری گناہگار زبانیں یا ہمارے اعمال اتنے نیک نہیں ہیں, ہم کسی کو وسیلہ بناتے ہیں تو اٹس ٹو نیچرل. میرا نہیں خیال کہ وسیلے کو رد کرنا اتنی بری بات ہے, اس لیے کہ دوسرے مذاہب. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کا معافی میں بیان ہو گیا. تھینک یو. جی ہاں, میں عرض کر رہا تھا جناب, نہیں میرے پاس دلائل ہے نا. اب سنیے نا, بخاری شریف و مسلم کی حدیث سناؤں گا, اس سے آگے نہیں جاؤں گا. بخاری حضور کو عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو جناب پانی کا ایک پیالہ دیا گیا. ام سلمہ نے پیالے کے بعد اس میں منہ مبارک ڈالتے تھے اس پیالے کے اندر, اور اس سے جو ہے اپنا وسیلہ اور شفا تلاش کیا کرتے. ابن البر نے کتاب الاستیاب فی معرفۃ الاصحاب میں لکھا ہے کہ تاریخ تبری میں امیر معاویہ نے وصیت کی, جید صحابی رسول, کہ جب میرا انتقال ہو جائے سرکار کا کپڑا جو مجھے دیا اس کا کفن بنانا, بال اور ناخن میری منہ, آنکھوں اور مقام سجدہ پہ رکھ دینا. میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرا ایمان ہے, اللہ اس کے ذریعے مجھے جو ہے وہ میری سوال و جواب میں آسانی فرمائے گا. امیر معاویہ. حضرت خالد بن ولید جس ٹوپی پہن کر جہاد کرتے اس میں منہ مبارک ہوا کرتا تھا جناب. ایک جنگ میں وہ گر گیا. جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے خالد صاحب جلدی سے آپ آیات کی تفسیر جو بیان فرمانا چاہ رہے تھے وہ فرما دیجیے تاکہ میں پروگرام. سب سے پہلے تو میں نقوی صاحب کے لیے تفسیر نمونہ کی جو لکھ کے لایا ہوں. اس آیت میں الذین کی تعبیر یہ بیان کرتی ہے کہ مراد اللہ کے علاوہ سب معبود نہیں بلکہ فرشتے, حضرت عیسیٰ اور ان جیسے معبود مراد ہیں. یعنی معبود ہم انہیں معبود سمجھ رہے ہیں, معبود نہیں. یہ میں نے لکھی ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے روایات پیش کی, پچھلی نشست میں بھی انہوں نے کی تھی, اور پچھلی نشست میں انہوں نے ایک بڑی سینسٹیو بات مجھے کر دی تھی. میں اس کا جواب دوں گا اور میرا موقف بھی واضح ہو جائے گا. جب میں نے کہا تھا کہ اگر رسول کی ذات وسیلہ ہے تو ابو جہل کے لیے کیوں نہیں ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے تو ابو جہل اور صدیق اکبر کو ایک صف میں کھڑا کر دیا. یہ یاد ہوگا. نہیں, پوری بات یہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ابو جہل کھڑے ہوں اور صدیق اکبر کھڑے ہوں اور رسول کی ذات ہو,
تو وہ کیا چیز ہے صدیق اکبر کا؟ وہ کون سا عمل ہے جو ان کو ابو جہل سے الگ کر دے گا؟ ایمان اور عمل ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے. دیکھیے صدیق اکبر، دیکھیے اگر اب انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے کیوں نہیں ان کو ایمان لیا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں رسول اللہ جو ہے ان کو ایمان نہیں لے سکتا، کیا اللہ تعالیٰ کی تو قدرت تھی، اس نے ابو جہل کو ایمان پہ کیوں نہیں مجبور کر دیا؟ جو رسول پہ اعتراض ہوگا اللہ پہ جائے گا. سن لیجیے، لہٰذا پہلی بات یہ کہ رسول کے وسیلے کے بغیر ایمان ملتا ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید ہو جانی چاہیے. محمد 1 کروڑ ارب خرب مرتبہ پڑھتے رہے مسلمان، ایمان ہی نہیں ملتا. عمل تو دور کی بات ہے، ایمان ملتا ہے تو محمد الرسول اللہ سے. لا الہ الا اللہ توحید ہے اور محمد الرسول اللہ وسیلہ توحید ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. بھائی اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. ہلو السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام جناب، یہ ٹی وی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی فرمائیے. یہ ہے نا قرآن کی آیت ہے کہ یشفعوا عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جائے بھائی میرے، شفاعت ہمارا موضوع نہیں ہے، انشاءاللہ آگے جا کر کچھ عرصے کے بعد ہم شفاعت پر بھی بات کریں گے. آج ہمارا صرف اور صرف وسیلہ اور استعانت ہے. تھینک یو. انشاءاللہ آپ اس وقت سوال کیجیے گا. جو ہے وہ مقصد یہ کہ اللہ کا اذن ہوگا، جب اللہ کا اذن ہوگا تو جو سفارش کریں گے نا. بالکل صحیح ہے، وسیلہ تو بات کی بات ہے. بالکل صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی میں آپ چاروں علماء کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی اور میرے پروگرام کو زینت بخشی. ناظرین، مجھے مسعود رضا کو اجازت دیجیے، اگلی جمعے تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.